17 رمضان المبارک جب حق و باطل کے مابین ایک فیصلہ کن معرکہ ہوا جو تاریخ میں غزوہ بدر کے نام سے معروف ہے۔ ایک جانب پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے محض 313 جانثار صحابہ کرام تھے۔ یہ لوگ بظاہر بے سر و سامانی کے عالم میں لیکن جذبہ شہادت سے سرشار تھے۔ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہ جمع تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم جنگ سے متعلق اپنے ساتھیوں سے رائے لی۔ قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم آپ فرمائے تو ہم سمندر میں بھی کود پڑے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ جانثاروں کا جذبہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا۔ حضرت معوذ رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ دونوں بھائی جو ابھی نوعمر تھے لیکن اپنے بے مثل جوش و جذبے کی وجہ سے محاذ پر جانے کی اجازت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک طرف مسلمانوں کا قلیل لشکر تھا جس میں کل 313 افراد تھے جن کے پاس سواری کے لیے جانور اور لڑنے کے لیے تلواریں بھی پوری نہ تھیں، مگر ان عظیم لوگوں کا جذبہ قابل دید تھا۔ دوسری طرف کفار و مشرکین تھے۔ دشمنان اسلام کا بڑا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ ہر طرح کے جنگی ساز و سامان اور اسلحہ سے لیس تھے۔ بڑے بڑے سرداران قریش ابو جہل کی سربراہی میں اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بےتاب تھے۔ وہ تکبر میں مسلمانوں کو للکارتے ہوئے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ یہ ایک دردناک منظر تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دعا گو تھے، اے رب العزت، تو نے جو وعدہ کیا ہے اسے آج پورا کر۔ کبھی سجدے میں گر پڑتے اور فرماتے تھے کہ اے خدا، یہ مٹھی بھر لوگ اگر آج پٹ گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد و نصرت کی نوید سنائی گئی۔ سورہ انفال میں ارشاد ربانی ہے جس کا ترجمہ ہے، یاد کرو جب تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی تھی کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 ملائکہ کے ساتھ جو پے در پہ آئیں گے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد چنانچہ سورہ العمران میں آیا ہے جس کا ترجمہ ہے، تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے چند ہے، مگر نتیجہ نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کی چاہتا ہے مدد کر دیتا ہے۔ میدان بدر میں پیش آنے والے واقعات۔ جب جنگ شروع ہوئی دونوں طرف سے فوجیں آمنے سامنے آئی۔ کفار کی جانب سے عتبہ اپنے سینے پر شتر مرغ کے پر لگا کر اپنے بھائی اور بیٹے کو لے کر للکارتا ہوا میدان میں آیا۔ عرب میں دستور تھا کہ سردار جب میدان میں آتے تو دوسروں سے ممتاز نظر آنے کے لیے کوئی خاص قسم کی علامت یا نشانی لگا کر آتے۔ عتبہ کہنے لگے، ہے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا؟ مسلمانوں کی جانب سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ عتبہ نے کہا، اے محمد، یہ انصار تو ہمارے جوڑ اور مقابلے کے نہیں، ہمارے ہم پلہ کو ہمارے مقابلے کے لیے بھیجو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ میدان میں آ گئے۔ چنانچہ عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے، ولید حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مقابل ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں عتبہ اور ولید خاک و خون میں تڑپنے لگے اور جہنم واصل ہو گئے۔ عتبہ کے بھائی شیبہ نے یہ منظر دیکھا تو حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کے کندھے پر حملہ کیا، جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ حیدر کرار علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا میں شہادت کی دولت سے محروم رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم نے شہادت پائی۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کے بعد مدینہ واپسی کے دوران راستے میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ حق کے جانصاروں نے اللہ کی نصرت سے باطل کو شکست دے دی۔ باقاعدہ لڑائی شروع ہوئی، گھمسان کا رن پڑا۔ اسلام کے ان 313 جانصاروں نے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے ساتھ کفار کے 1000 لشکر کو شکست پاش دے دی۔ ان کا تکبر خاک میں ملا دیا اور حق کو زندہ و جاوید کر دیا۔ کفار کے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف اس غزوہ میں مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا تکبر خاک میں ملا دیا۔ اس غزوہ میں کفار کے 70 آدمی جہنم واصل ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے، جبکہ مسلمانوں میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار، کل 14 مجاہدوں نے جامِ شہادت نوش کیا۔ غزوہ بدر حق و باطل کا وہ ناقابل فراموش واقعہ ہے جس سے آج کے دور کے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک رب العالمین کی مدد شامل حال نہ ہو، بڑی سی بڑی فوج بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ ساری طاقت اور قوت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ شہدائے بدر کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور امت مسلمہ کو ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔